صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی سیریل ارطغرل الغازی یا ارطغرل الغازی سیریل کے دیکھنے سے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں گزشتہ آڈیو کے اندر جو قسط نمبر 1 پارٹ نمبر 1 ہے، اس کے اندر ہم نے تفصیل سے کچھ باتیں بتائی تھی۔ آج کے ہمارے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو 3 بڑی شخصیتوں کے حوالے سے ایک بات بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو تقریباً پورے عالم میں مشہور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا حوالہ آتا ہے، تو ان سے متعلق ان کا کیا کہنا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ نمبر 2 میں پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، ان سے متعلق بلکہ ان کی طرف نسبت کر کے جتنے بھی یوٹیوب کلپس ہیں ان کے اندر انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے۔ تیسرا، مشہور شخصیت وکیل احناف حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دام اقبالہ، ان کا کیا موقف اور نظریہ ہے، اس کو بتائیں گے۔ پھر ہم اس سے متعلق کچھ تجزیہ پیش کریں گے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں۔ ارطغرل سیریل دیکھنے کے جواز پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا حوالہ بعض لوگ دیتے ہیں۔ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا، ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے اس سیریل کو کمپیئر کیا ہے، اس کا تقابل کیا ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ننگی خراب فلموں سے۔ ان فلموں کے ساتھ اس کا موازنہ اور کمپیئر کر کے انہوں نے فرق بتایا ہے کہ یہ ایسی ننگی، ایسی فحش بھری چیز فلم نہیں ہے، بس اتنا کہا ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے تو سیریل نہیں دیکھی، البتہ ملنے والی رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر فلموں میں عورت اداکار منی اسکرٹ پہنتی ہے، اس میں تو عورت مکمل لباس میں ملبوس ہوتی ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا، گویا تعریف کے اندر کہا ہے، لیکن جائز دیکھنا فرض ہے، اس طرح کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ تیسری بات، اس سیریل نے بالی ووڈ بلکہ دنیا کے تمام ملکوں کی فلمی دنیا کو ٹکر دی ہے۔ دنیا کی بے شمار زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کر یہ سیریل چل رہی ہے، آ رہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی بات میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیگر فلموں میں بے حد سے بڑھ کر بے حیائی ہوتی ہے، البتہ اس میں کم ہے۔ تاہم اس میں بھی چونکہ بے پردہ عورتیں ہیں، میوزک ہے، یہ سب قطعی حرام ہیں۔ اس کے جواز کا فتویٰ تو کون دے سکتا ہے؟ کوئی اگر فلم دیکھنے پر مصر ہے تو وہ دیگر فلموں کے بجائے یہ دیکھ لے، یہ ان کا مقصد ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا۔ I will give the answer, but please don't limit. This answer is not limited only talking about Ertugrul series. First, let me tell you that I, being in the field of media, almost all the movies, the dramas, almost all, 99.9% that are, they will not fulfill the criteria of halal. Some are less haram, some are more haram. Islam, and not broken any of the criteria. So let me tell you for sure that almost all the movies, some are more haram, some are less haram, some have broken the gunah kabira, some have broken the gunah sagira. As far as Ertugrul is concerned, I have not done a deep survey on Ertugrul, so I cannot answer to everything of Ertugrul. But yes, what I came to know from the articles that I read and what little bit I know, it is less, it cannot be fully permissible because there are lady actors which are not in hijab, so it cannot be 100% halal. بہرحال ہم اس کے جواز کے بارے میں تو بولتے ہوئے ڈر بھی ہوتا ہے، قطعی حرام ہے، اس کے جواز کے تو ہم قائل نہیں ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 2، حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا نام گرامی بھی اول روز ہی سے اس سیریل کے جواز سے متعلق لیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے صاف الفاظ ہیں
کہ میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا. حضرت طارق مسعود صاحب کے صاف الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا. لیکن جو لوگ پہلے سے بے حیائی کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو وہ کم سے کم پر آ جاؤ. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں لوگوں سے کہ تم کم سے کم پر آ جاؤ, ادھر دیکھ لو ادھر. اور جو لوگ فلمیں دیکھتے ہی نہیں بالکل, وہ اس کو بھی نہ دیکھیں, کیونکہ یہ بھی ایک فلم ہے, یہ بھی پکا ایک فلم ہی ہے, یہ بھی حرام ہے, اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. تو ان کے کہنے کا انداز یہی ہے, یہی بتاتا ہے. ایک اور جگہ ایک اور کلپ کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کو جائز نہیں کہتا. صاف الفاظ ہیں. اب ہم کہاں کہہ سکتے ہیں کہ طارق مسعود صاحب نے دیکھنے کو جائز قرار دیا, اس کو دیکھنا جائز سمجھتے ہیں, کیسا بول سکتے ہیں؟ صاف انہی کے الفاظ میں ویڈیو کے اندر, یوٹیوب کے ویڈیوز میں ایک ریکارڈ میں موجود ہے. صاف فرماتے ہیں میں بھی اس کو جائز نہیں کہتا, بڑے اداروں اور اسکالرس نے حرام کہا ہے. تو طیب اردگان نے ڈرامہ بنایا نا, ارطغرل, بڑا مشہور ڈرامہ چل رہا ہے, بہت دنیا دیکھ رہی ہے. تو میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا, لیکن جو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں, پہلے سے بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو ہم ان کو کم از کم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار انڈین فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے یہ جو آج کل وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, جب تم نے دیکھنا ہی ہے تو کم از کم ایک کم درجے پر آ جاؤ. اس سیریل سے اچھے اثرات پڑتے ہوں کہ غلط, بہرحال یہ حرام ہے. شریعت جن شرائط کو, جن کنڈیشنز کو اپلائی کرتی ہے کہ ان شرائط کے پائے جانے پر کوئی چیز, کوئی ڈرامے کی شکل کی کوئی بات جائز ہو, وہ کنڈیشنز اس سیریل میں نہیں پائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ حرام کا حرام ہی رہے گا. گویا حضرت کی گفتگو اس ڈاکٹر اور معالج, طبیب, حکیم کی طرح ہے جو ایک بڑا نشہ کا عادی, جو ڈرگس ایڈکٹ ہے, شراب کا بڑا عادی ہے, اس آدمی کو ڈائریکٹلی ان سب چیزوں سے چھڑانا نہیں ہو سکتا ہے. تو سٹارٹنگ میں بڑے سے چھوٹے کی طرف لے آتے ہوئے ڈاکٹر نے مشورہ دیا, جو نشہ اور شراب کا عادی ہے اس کو مشورہ دیا سگریٹ پی لو, حقہ پی لو. اس کو جو ڈرگس ایڈکٹ ہے اس کو سگریٹ اور حقے پر اتارنا بھی ایک طرح کا علاج ہے. اسی طرح نے مفتی طارق مسعود صاحب یہی سوچ کر, اسی انداز کے علاج کے انداز سے سوچ کر, جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ فلموں کے عادی اس کے رسیہ ہو گئے ہیں, ان لوگوں کا علاج کرتے ہوئے کم سے کم پر اتارنے کی کوشش کی ہے. اس سٹیج میں رہ کر ہی وہ بات کر رہے ہیں. غرض ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت نے حرام ہی کہا, مگر گفتگو سے سیریل کی خوب تعریف محسوس ہو رہی ہے, اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جائز کہہ رہے ہیں. نمبر 3, حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامہ اقبالہ. حضرت سے کسی نے سوال کیا تھا تو حضرت نے جواب دیا تھا. دونوں تحریریں 1-2 مہینے پہلے ہی واٹس ایپ کے اندر خوب وائرل ہوئی تھی. مئی کے ماہ میں, غالباً سمجھتا ہوں کہ مئی کے مہینے میں سب کے واٹس ایپ پر یہ تحریر حضرت کی وائرل ہوئی تھی. اس کو تو نقل کرنے کی ضرورت نہیں, سب نے پڑھا ہوگا. البتہ یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت نے لکھا تھا, حضرت کی تحریر میں یہ جملے تھے, انبیاء علیہم السلام پر فلم یا ڈرامے بنانا, ان حضرات کو ان ڈراموں کے اندر ان حضرات کی شکل بول کر کسی کو بھی دکھانا, یہ کفر ہے. یہ کرنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر فلمیں بنانا سخت گناہ اور فسق ہے. باقی اس تحریر میں فتوے کی زبان ہی نہیں ہے. بات میں اصل یہی کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں حضرت نے ایک مشورہ دیا ہے. جیسے کسی سے جا کے کوئی پوچھے کہ اسکول کھولنا ہے, یونیورسٹی شروع کرنا ہے, کیا کرنا ہے, تو اس کے مسلمانوں کے مفاد کو دیکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لے کر ایک مدبر, ایک سمجھدار آدمی جیسا مشورہ دے گا, ایک مشورہ ہی کی زبان وہاں پر حضرت تحریر میں استعمال کرتے ہیں, فتوے کی زبان نہیں. تو اس لیے تو حضرت اس تحریر میں فتوے کی زبان استعمال نہیں کیے, مگر شرعی حدود پر رہ کر فلمیں بنانے کا حضرت نے جو مشورہ دیا ہے وہ قابل قبول نہیں, کیونکہ اس کا انجام وہی ہوگا جو آج ہالی ووڈ, بالی ووڈ وغیرہ کا ہے. یعنی ابتدا میں حضرت کے مشورے کو لے کر ویسا شروع کریں گے, لیکن اس میں مسالہ لگاتے نتیجہ وہیں پہنچے گا کہ عشق معشوق کے بغیر ڈرامہ کون دیکھے گا, عورت پورے ملبوس ہو, پورا کپڑا پہنے ہوئے ہو تو کون دیکھے گا, پیار محبت کی کہانی نہ ہو تو کون دیکھے گا, گانے فلمیں میوزک نہ ہو تو کون دیکھے گا. کہتے جیسے آج کل
کرسمس کا جو ہنگامہ ہوتا ہے نا 25 دسمبر کو، یہ ابتدا اس کی ایسے ہی ہوئی تھی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامہ اقبالہ بارہا حضرت نے فرمایا ہے کہ ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کے نام پر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن جننا شروع کیے تھے. آگے چل کر لوگوں نے کہا کہ ارے صرف پڑھ کر سنانا بڑی خشک مجلس ہے، اس میں کچھ مسالہ ہونا چاہیے. تھوڑا بڑھاتے میوزک، اس میں رقص ڈانس کرنے والی عورتیں، اضافہ کرتے کرتے آج کس قدر بدترین حالت میں پہنچی ہوئی ہے کرسمس کی تقریب سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. خلاصہ یہ کہ یہ تحریر جواز کی طرف نہیں ہے، اور اس مسئلے پر حضرت کی کوئی گفتگو بھی ریکارڈ میں موجود نہیں. اگر حضرت کے جواز کے بارے میں حضرت کا کوئی فتویٰ ہوتا، حضرت ہر بات کو ریکارڈ ملا لیتے ہیں، بیان میں ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو عام کر دیتے. اس بات پر حضرت کا اب تک کوئی ریکارڈ نہیں آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت جواز کے قائل نہیں ہیں. اب بات کرتے ہیں ہم مدرسے کے اسکول کالج کے طلباء کے بارے میں. بہت سارے مدرسے کے طلباء، اسکول کالج کے بے شمار طلباء سب کے سب اس سیریل کے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. گویا اس کے بغیر کھانا پینا نہیں ہو سکتا. اس دن ایک دن میں اتنا دیکھ لینا ان کا ایک نصاب بن گیا ہے، ایک ڈیوٹی بن گئی ہے. اس کے بغیر ان کو تسلی، چین، سکون کی نیند بھی نہیں آئے گی، سانس بھی نہیں لیں گے. بہت سے طلباء کو یہ خیال ہونے لگا ہے اب تو جواز کا فتویٰ ہی آ جانا چاہیے، جبکہ ہم جس ادارے کو ہم مرکز مانتے ہیں، جیسے مادر علمی دارالعلوم دیوبند، شاہی مراد آباد، دارالعلوم کراچی جیسے تمام معتبر دارالفتاؤں سے عدم جواز کا، حرام ہونے کا فتویٰ آ چکا ہے. ایک مولانا نے لکھا ہے کہ ایک دوست کے مضمون سے مجھے معلوم ہوا کہ ارطغرل ڈرامہ 5 سیزنوں پر مشتمل ہے، 5 سیزن پر مشتمل ہے. ہر سیزن میں 60 سے زائد ایپیسوڈز ہیں، اور ڈرامہ 5 سیزن پر مشتمل، ہر ایک سیزن میں 60 سے زائد ایپیسوڈ، اور ہر ایک ایپیسوڈ تقریباً 40 پر 5 45 منٹ کا ہوتا ہے. اللہ، تقریباً 1 گھنٹے کا وقت ہو گیا. اس کا ایک اندازہ اس عالم صاحب نے، اس مولانا نے نکال کر لکھا ہے کہ روزانہ ایک ایپیسوڈ کا بھی اندازہ نکال لیں تو پورا سال اسی کے دیکھنے میں لگ جائے گا. اس سے آدمی کیا ہوگا، آپ سائیکالوجیکل ایک بات اچھی طرح سمجھیں، اس سیریل کے دیکھتے اس کا آدمی عادی ہو جائے گا. اس سے ڈرامہ اور سیریل دیکھنے کا ایک نشہ چڑھ جائے گا. تو اس لت کی وجہ سے، جیسے سگریٹ، بیڑی، شراب کی ایک عادت چڑھ جاتی ہے لوگوں کو، وہ حرام ہے، خراب ہے، یہ اس کی وجہ سے آدمی کی بدنامی ہوتی، وہ کبھی گوبر میں کبھی پاخانہ میں وہ لڑ جاتا ہے اس کو پینے کے بعد. یہ سب معلوم ہونے کے بعد بھی چھوڑنا گوارا نہیں، اور چھوڑنا چاہتا بھی ہے تو اسے ہوتا نہیں. یہی حال ہو جائے گا کہ اس کے دیکھنے کا نشہ چڑھ جائے گا. تو اس لت کی وجہ سے اس طرح کی دیگر سیریلز کی تلاش میں لگ جاؤ گے. میں طلباء سے کہتا ہوں اس طرح کی دیگر سیریلز کو تلاش کرنے میں لگ جاؤ گے. ایسے ملک کے اندر، خاص ترکی کے ہی اندر، کئی بادشاہوں پر سیریلیں بنائی گئی ہیں، تو ان سب کے تلاش میں آپ لگ جاؤ گے. بالآخر شیطان اور آپ کے ساتھ ہمیشہ لگا رہنے والا نفس امارہ، شیطان اور نفس کے بہکاوے سے بدترین فلمیں بھی آپ دیکھنا شروع کر دو گے. شیطان اور نفس امارہ وہاں تک آپ کو لے آ کر کھڑا کر کے چھوڑیں گے. پیارے طلباء، سارے عزیز نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ یہ ڈرامے نہ دیکھو، ورنہ صرف جذباتی بن جاؤ گے مگر ڈرپوک رہو گے. اسکرین کے غازی بن کر رہ جاؤ گے. اسکرین کے غازی، بس دیکھنے میں اچھا لگے گا، بولنے میں اچھا لگے گا، لیکن ہمارے عمل میں، ہماری فطرت میں، ہماری طبیعت کے اندر کوئی جرات نہیں ہوگی. کوئی عمل کا غازی نہیں بن سکتے. اسکرین کے غازی تو بن کر رہ جاؤ گے. اٹھو، حقیقی ارطغرل بننے کی کوشش کرو. ارطغرل غازی کی تاریخ، ان کے والد کون، ان کے فرزند کون، یہ ساری تاریخ، ان کی جرات مندی، یہ سب میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر بتائی تھی. اب نہیں سنے ہو تو اس کو دوبارہ سنو، نہیں سنے ہیں اب تک تو اس کو سنو، سن لیے ہو تو پھر یاد کے لیے دوبارہ سنو. میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حقیقی ارطغرل غازی بننے کی کوشش کرو، تم میں سے ہر ایک بھی. اب آج لوگوں میں یہ دھوکہ عام کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے نام پر بچوں کا نام تک رکھنا شروع کر دیے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، دینی حمیت، اسلامی غیرت پیدا ہوتی ہے. یہ سب کے سب محض دھوکے کے یہ ٹائٹلز ہیں، صرف اور صرف دھوکہ. یہ سب دھوکہ دینے والے شیطانی جال کی شکل میں پرفریب عنوان لگا کر
یعنی دھوکہ دیے جیسے، ایسے عنوان لگا کر اس کو دیکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے ہر عالم کی زبان میں. یہ ہے کیوں؟ کیونکہ یوٹیوب کے اندر اس طرح کے بہت سارے لوگ بنا کے ڈال دیے ہیں. ایک عالم یا ایک آدمی، ایک سمجھدار، ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر جب یہ بولے گا 10 اپنے دوستوں کے سامنے، بھائی اس کو دیکھنے کی وجہ سے اسلامی غیرت آتی ہے، ہم نے غیروں کو کیسے مارا ہے، ہم کیسے لڑے ہیں، ہمارے پاس کیسا طریقہ ہے، ہماری سیرت کیا، یہ سب چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں. بلکہ ایک اگر 10 کے سامنے تعریف کرے گا، وہ 10 میں سے ہر ایک 10 کے پاس جائیں گے تو گناہوں کا پورے کے گناہوں کا سبب میں بن جاؤں گا. میں ہرگز اپنی زبان سے کسی کو یہ نہ کہوں کہ یہ دیکھو یہ بہت اچھا ہے، بہترین ہے، اس کو دیکھنے سے جذبہ پیدا ہوتا، ہرگز نہ کہوں. من سن سنتن سیئتن، جو کوئی برا طریقہ، کوئی بھی برے کام کی خشت اول رکھ کر اس سلسلے کو آغاز کر کے چھوڑے گا تو آگے 1000 لاکھ جتنے بھی لوگ وہ گناہ کریں گے، گناہ میں مبتلا ہوں گے، سب کے وبال کو اسی کو اس سب کے گناہوں میں اس کا بھی حصہ ضرور ہوگا. ارے اس سیریل کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. لوگ یہ کہہ کر بڑا دھوکہ دیتے ہیں. عالم صاحب اپنی تحریر کے اندر لکھے ہیں، اچھا لائیے وہ لسٹ مجھے دے دیجئے کہ کن کن لوگوں نے آج تک اس سیریل کو دیکھ کر کس کس ملک میں اسلام قبول کیا ہے، لائیے وہ لسٹ دیجئے. نہیں، کچھ نہیں، سب فرضی اور جھوٹی باتیں ہیں. صرف اتنا ہے، ایک خبر مصدقہ ہے کہ یورپ میں ایک جوڑے نے، میاں بیوی نے اس سیریل کو دیکھا. دیکھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ کیا ہے، یہ اسلامک ورڈز زیادہ آتے ہیں. اس ورڈز کو سننے کے بعد ان لوگوں کے دل میں داعیہ پیدا ہوا تو ان لوگوں نے اسلام کو پڑھا، اسلام جاننے کی کوشش کی. تو انہوں نے قرآن کو پڑھا، حدیث کو غور سے پڑھا. قرآن حدیث کو مکمل غور سے پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. آپ ترتیب دیکھو ذرا، سیریل دیکھے، اسلام کیا ہے سوچے. اسلام کو سیریل سے نہیں سیکھے، جذبہ جہاد کو، دینی حمیت کو، اسلامی غیرت کو، اچھے اخلاق کو انہوں نے سیریل سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کو غور سے پڑھ کر سیکھا. مگر ہم تو الٹی چال چلنے لگے ہیں. اللہ معاف فرمائے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرمائے، ہم الٹی چال چلنے لگے ہیں. ہم اس سیریل کو دیکھ کر اس سیریل سے بدکاری اور نفاق میں جائیں گے، کفر تک پہنچیں گے. الٹا جس سیریل کے ذریعے سے لوگ قرآن اور حدیث کو آتے ہیں، پھر قرآن اور حدیث سے اچھے صحیح اسلام، صحیح معنی میں ایمان کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس ایمان ہے، اسلام ہے. ایمان اور اسلام کو لے کر ہم اس میں جلا پیدا کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سیریل کو جاتے ہیں. سیریل سے بدکاری، نفاق، فسوق، ان سب چیزوں میں جائیں گے. الٹا ہو جائے گا کہ ہم الٹا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، الٹا ہم جہنم کے راستے کی طرف بڑھتے ہیں. لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ قرآن اور حدیث کو پڑھ کر جنت کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہونے کے باوجود ہم اس سیریل کو دیکھ کر جہنم کی طرف جائیں گے. اپنے بچوں کے نام ارتغرل تک رکھنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے. کیا یہی تم نے اس سے سبق لیا ہے؟ کیا تم کو قرآن میں، کیا تم کو حدیث میں، کیا تم کو صحابہ میں کوئی ایسا غازی نہیں ملا جس کو پڑھ کر تم اس قدر متاثر نہیں ہوئے ہو جتنا اس سے متاثر ہو گئے ہو؟ اللہ خیر، اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ فہم صحیح، عقل سلیم عطا کرے. ہم سب کو ہمارے اپنے دین کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ بچا کر لے جانے کے اللہ ہم سب کو سعادت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.